حالات کا بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے ذمہ داروں کی گردنیں بھی ہیں، ہمارے ذمہ داروں کے دل بھی ہیں۔ اگر ہم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آدمی بھی بدل سکتے ہیں اور دل بھی بدل سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے حالات کی بہتری کے واسطے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو خدائی اختیار سے بالا ہو۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ کسی بڑی طاقت کا نام لے کر ہم گنگناتے رہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی کسی کے قبضے میں ہے، وہ خود اپنی بپتا سمیٹ رہا ہے، اپنی مصیبت بھگت رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں ہم اس کو کیوں نہیں پکارتے، ہم اس کے فیصلے پر اور اس کے حکم پر کیوں نہیں چلتے؟ جب ہم دنیا کے کسی بڑے کے حکم پہ چلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اور پھر وہ جس طرح ہمیں نچائے گا ہم ناچیں گے۔ ہمارا جو اصل مالک ہے ہم اس کے حکم پر نہیں چلیں گے تو دنیا کی غلامی کا تو یہ نقصان ہوتا ہی ہے۔ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی اسے نہیں روک سکتا ہے، اور نہیں دینا چاہتے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ لا راد لفضلہ، اللہ تعالیٰ کسی پر فضل فرمانا چاہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتیں منہ تکتی رہ جاتی ہیں، اور وہ فضل اس جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو اور اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ مسلط اس لیے ہے کہ ہم نے ان کی تابعداری قبول کی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کی تابعداری کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے مالک کی تابعداری کریں۔ اگر ایک گھر کا بڑا ہے، ہم بچہ جو ہے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا اور محلے کے کسی آوارہ آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی مصیبت ہے، وہ نشے میں ڈال دے گا تو نشے کا عادی ہو جائے گا، گناہوں میں ڈال دے گا گناہ کا عادی ہو جائے گا۔ بھائی تم اپنے جو تمہارا گھر کا بڑا ہے تم اس کی تابعداری کرو، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری غلط بات کو تو روکے گا، صحیح بات کا حکم دے گا۔ تو اسی اس کو آپ ذرا بڑے پیمانے پہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مالک حقیقی ہیں، ہم نے ان سے بغاوت کر رکھی ہے۔ میں صاف عرض کر دوں کہ ہم لوگ خود بھی دیندار بننا نہیں چاہتے۔ کوئی دیندار ہمارے اوپر مسلط ہو ہمیں اس سے بھی چڑ ہوتی ہے، اور ہمیں ان فیشنوں کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے جو دین کے خلاف ہیں مگر ہماری طبیعت کے مطابق۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو گناہوں سے چھوڑنے کے لیے ہماری طبیعتیں آمادہ نہیں ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو توبہ استغفار زبان پہ آ ضرور جاتا ہے، لیکن یہ دل نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ فیشن ختم ہو، یہ آوارگی ختم ہو، یہ بے حیائی ختم ہو، یہ گانے بجانے ختم ہو۔ یہ تو سب ملتے رہے لیکن کھانا پینا چلتا رہے، اس میں ہمیں کوئی نہ ٹوکے۔ وہاں جا کر تھوڑی سی ہماری فکر پیدا ہوتی ہے کہ اوف اب تو روٹی پانی بھی مشکل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناچ گانے کی نفرت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، خدا کی بغاوت سے متنفر ہم اب بھی نہیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں اور اس لیے واویلا ہے، ورنہ جتنے گناہ معاشرے میں رائج ہیں سب ہماری رغبت کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی نفرت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس پر معافی مانگنے کا کوئی تصور ہمارے دلوں میں نہیں آتا۔ بس یہ ہے کہ یہ مصیبت آ گئی چلی جائے۔ رونا دھونا اس کا ہے کہ ہماری نافرمانی تو باقی رہے لیکن ہماری تنبیہ کے لیے جو چیز آ رہی ہے یہ چلی جائے، ہم اپنے ناچ گانے میں رہیں۔ مثلا لڑکا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے میں سگریٹ پیتا رہوں، اس میں تو کمی نہ آئے، بس ابا مجھے ٹوکنا چھوڑ دیں، مجھے کوئی منع نہ کرے۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنی آوارگی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی بے حیائی نہیں چھوڑنا چاہتے، جس غلط پیمانے پر ناجائز تجارت کر رہے ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بس یہ ہے کہ ہماری بندشیں ختم ہو جائیں۔ بھئی جب سارے مل کے غلط کام کریں گے تو آخرکار بندشیں بھی سب کے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک اصول ہے اجتماعیت کا۔ آپ پانی کے حوض میں دودھ کے حوض میں اگر آپ پانی بھرنا شروع کر دیں گے سارے مل کے تو صبح کو تو وہ پانی کا حوض نظر آئے گا، دودھ کا تو نہیں نظر آئے گا۔ سب مل کے ہم گناہوں میں تلے ہوئے، کوئی بھی آدمی ہو اپنے عادی گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، دوسرے کو گناہ گار سمجھتا ہے، خود کو پارسا سمجھتا ہے۔ ان حالات میں ہماری ندامت نہیں پیدا ہوتی، ہم سچے دل سے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ اگر رونا دھونا بھی ہے تو صرف تکلیف کا ہے، خدا کی نافرمانی کا نہیں ہے۔ تو اس کو سوچئے، اس پر غور فرمائیے کہ ہماری حقیقت میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ مصیبتیں بہرحال
چرکا ہے، خدا کی طرف سے ایک چرکا لگایا جاتا ہے، ایک تنبیہ کی جاتی ہے، یہ بھی ہماری خیر خواہی کا ایک راستہ ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو وابیلا کر کے اور محض تبصرے کر کے نظر انداز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صحیح فہم عطا فرمائے دین کی، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ملک و ملت کے حالات میں جو اس وقت بہت ہی نزاکت آ گئی ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں اچھے لوگوں کا انتخاب کرے، اچھے لوگوں کے ہاتھوں سے ہمارے حالات بدلوا دے، اور خود ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔